نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج دو موضوعات کے اوپر بات ہوگی۔ ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے شیطان کا سونے والے کے سر پر گرہ لگانا۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے آخری حصے میں 3 گرہ لگاتا ہے، یہ کہہ کر لگاتا ہے کہ لمبی نیند سو جا۔ جب آدمی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ خود بخود کھل جاتی ہے، پھر جب اگر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے، اور آدمی خوش و خرم ہو کر صبح کرتا ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پریشان حال رہتا ہے اور سستی چھا جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ سوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی نماز نکل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ یہ گرہ لگانا اس شخص کو پیش آتا ہے جو سوتے وقت آیت الکرسی اور دیگر آیات نہیں پڑھتا، کیونکہ جو شخص سونے سے قبل آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے شیطان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک نہیں بنا سکتا۔ صحیحین کی حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ابو بکر ابن طبیب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پاک کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں مجھ کو دیکھنا یہ حق ہے، شیطان کے تخیلات و تشبیہات میں سے۔ ایک حدیث میں وارد ہے من رانی فقد رأى الحق، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حق دیکھا، یعنی فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھا۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شکل کے خلاف دیکھتا ہے جو شمائل وغیرہ کی کتابوں میں منقول ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریش مبارک ابیض ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لون مبارک کسی دوسری قسم کا ہو۔ بہرحال جو شخص شکل بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس نے حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا حق ہے، شیطان اس میں دخیل نہیں بن سکتا۔ ایک حدیث شریف میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مجھ کو خواب میں دیکھے تو مجھ کو اسی صورت میں دیکھے گا کہ جس صورت میں واقعتاً بیداری میں دیکھتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک متبدل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر حال میں حلیہ مبارک ایک ہی رہے گا۔ یہ حدیث بالکل حق ہے، اس میں کوئی استحالہ نہیں۔ اب اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ رائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلاف حلیہ مبارک پاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فضیلات و مرئیات گمان کر لیتا ہے، یعنی خواب میں کوئی گمان پیدا ہوا، کوئی خیال آیا اور بیداری ہونے کے بعد اس کو مرئیات شمار کرنے لگا۔ بس اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شریفہ تو وہی ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات متخیلہ ہوتی ہیں، اور آدمی دونوں کو مرئی شمار کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش سفید ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لون متبدل ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ صفات کے متعلق ایک خیال ہوتا ہے
جس کو وہ ایک واقعے کی شکل دے دیتا ہے۔ علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں بوڑھا دیکھا، اس سے مراد سکون اور راحت کا سال ہوتا ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوان پایا، اس سے مراد جنگ و جدال کا سال ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے شخص کو مارنے کا حکم فرما رہے ہیں جس کا مارنا حلال نہیں، تو پس اس طرح کا خواب سراسر صفات متخیلہ میں داخل ہے، مرئیات میں اس کو ہرگز شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح حکم فرمانا بالکل محال اور ناممکن ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔